بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ لسنرز، السلام علیکم. ناظرین، آج کی ویڈیو پھر NSB کے حوالے سے ہے. یہ ویڈیو اسپیشلی ایک دوست نے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے ریکویسٹ کی ہے. ان کی ریکویسٹ پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو میں آپ کو ایک بہت اہم بتاتا چلوں اس بھائی کو بھی جس بھائی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے چینل پہ NSB کی بابت 10 ویڈیوز کا ایک پورا فولڈر جو ہے میں اپلوڈ کر چکا ہوں. تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ وہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک تسلسل سے دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ NSB کے بارے میں سارا طریقہ کار تفصیلاً سمجھ جاؤ گے کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے ٹیکسز کیسے ادا کرنے ہیں، کیش بک کیسے مینٹین کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ جاؤ گے، ایجوکیشن اینڈ بزنس پوائنٹ لکھو گے یوٹیوب پہ تو چینل کھل جائے گا. یوں ہی چینل کھلے گا تو آپ نے یہاں پہ فوٹو ہے، یعنی میری فوٹو جو لگی ہوئی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ہلکا سا، تو پلے لسٹ کھل جائے گی. پلے لسٹ میں فولڈر بنے ہوئے ہیں ہر ویڈیو کے. ایجوکیشن اینڈ بزنس پوائنٹ پہ ساری کی ساری ویڈیوز نالج کے حوالے سے ہیں. اس میں ایجوکیشن یا بزنس یا NSB دیگر جو ویڈیوز ہیں یہ ساری کی ساری ایجوکیشن ہے. آپ کی لرننگ ہوگی انشاءاللہ جتنی آپ چاہو گے. تو اس میں آپ نے پھر پلے لسٹ میں جتنے بھی فولڈر کھلیں گے ان میں ایک فولڈر آپ کو نظر آئے گا NSB کا. اس فولڈر میں NSB کی 10 ویڈیوز پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں. اس فولڈر پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ساری NSB کی ویڈیوز کھل جائیں گی. تو آپ نے جو ویڈیو دیکھنی ہے اس میں پارٹ وائز ہے، یعنی کہ 10 پارٹ ہیں اس کے جو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس سیشن کے. تو اس میں آپ جس کو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پورا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ ساری ویڈیوز دیکھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. تو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. اس بھائی کے NSB کے حوالے سے 2 سوال ہیں. ایک سوال ان کا ہے کہ کیا مالی سال کے آخر میں اکٹھا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. دوسرا سوال اس بھائی کا یہ ہے کہ 16,600 روپے کی سٹیشنری خریدی ہے انہوں نے. پوچھ رہے ہیں اب کہ اس کا جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے، انکم ٹیکس اور GST کا، وہ کیا ہے، وہ کیسے ادا کرنا ہے. آیا 16,600 میں سے ادا کرنا ہے یا 16,600 کے علاوہ کوئی اور چیک ڈرا کرا کے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے. تو ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. پہلے ہم دوسرے سوال کو پکڑتے ہیں. 16,600 روپے کی جو سٹیشنری آپ نے خریدی ہے نا، 16,600 روپے کی. ٹیکس کا پہلے آپ کو میں طریقہ کار بتاتا چلوں. جو GST ہوتا ہے نا، GST، یہ میں پہلے بھی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کتنی طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں. وہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو GST جو ہوتا ہے جنرل سیلز ٹیکس، یہ کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے، یعنی چیز کی اصل قیمت پلس GST. مثلا جیسے آپ چائے کا ڈبہ ہی خریدتے ہو تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں 100 روپیہ اس کی قیمت ہے، 100 روپیہ پلس 17 روپے GST، ٹوٹل ہو گئے 117. سمجھ آ گئی؟ GST اصل قیمت کے اوپر ادا کرنا ہوتا ہے. اور رہی بات انکم ٹیکس کی، انکم ٹیکس جو ہے یہ ہوتا ہی اس پہ ہے جس کو انکم آ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ 117 جو ہم اس شاپ کیپر کو، دکاندار کو یا فرم کو پے کر رہے ہیں، اس نے ان 117 میں سے 4.5% جو ہے نا یہ انکم ٹیکس پے کرنا ہے. GST اصل قیمت پہ پلس ہوتا ہے اور انکم ٹیکس اصل قیمت کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس کو وہ
117 रुपये इनकम गई, वो अदा करेगा 4.5%। और ये जो है GST ये है 17%। वो समझ आपको आ गई होगी। 100 + 17 टोटल हो गए 170 रुपीज़। तो अब जो आपका सवाल है कि 16,600 रुपये की स्टेशनरी तो आपने ख़रीद ली है, अब आप पूछ रहे हैं कि इसका टैक्स कैसे अदा करना है। मेरे भाई, टैक्स जो है आपने 16,600 रुपये का जो चेक ड्रा करवाया है ना, जो आपकी कार्रवाई रजिस्टर है जिस पे आप करारदाद लिखते हो, कार्रवाई लिखते हो, उस पे आपने टैक्स का जिक्र नहीं करना, उस पे आपने 16,600 रुपये की स्टेशनरी ख़रीदनी है। यही आपका एजेंडा है आज का, और इसी की अप्रूवल लेनी है। स्कूल कौंसिल ने आपको मंजूरी दे दी 16,600 रुपये की स्टेशनरी ख़रीदने के लिए। तो अब जो GST है ना, ये 16,600 में मौजूद है। आपने GST 16,600 में से अदा करना है। रही बात दुकानदार की, फर्म की, कंपनी की, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस दुकानदार से, जिस फर्म से, जिस कंपनी से आप स्टेशनरी ख़रीद रहे हो वो रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है, और माहाना वो अपने गोशवारे सबमिट करवा रही है, तो वो फाइलर है। रजिस्टर और फाइलर होना ज़रूरी है। तो उससे आप जब ख़रीदोगे ये 16,600 रुपये की स्टेशनरी, तो वो आपको जो उसका वोचर देगा उसमें लिखा हुआ होगा, इसमें जितना भी बनता है 16,600 का 17% के हिसाब से टैक्स, असल कीमत प्लस 17 के हिसाब से टैक्स उस पर लिखा हुआ होगा और आपको वो वोचर देगा। उसके बाद इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स उस पर शो नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन 4.5% के हिसाब से जितना बनेगा उतना वो इनकम टैक्स भी पे करने का पाबंद है, क्योंकि उसने अपनी स्टेशनरी की कीमत जो है वो रखी इस हिसाब से है कि उसमें ये दोनों टैक्स आ जाएं, अगर वो रजिस्टर्ड और फाइलर है तो। रही बात अब इसके वो जो बनेंगे चलान फार्म, वो कितने होंगे? आप सोच रहे होंगे 2 होंगे, नहीं 2 नहीं होंगे, 3 होंगे। 3 चलान फार्म कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो GST का है चलान, वो 2 बनने हैं। किस तरह बनने हैं? 17% के हिसाब से जितनी अमाउंट बनेगी, फ़र्ज़ किया 17% के हिसाब से वो बनती है 100 रुपया GST। फ़र्ज़ करते हैं 16,600 की तो ज़्यादा बनेगी ना, तो अब इसमें से 80% जो है वो फाइलर फर्म, दुकानदार, कंपनी वो अदा करेगी। 80 यानी 80 रुपये इसमें से वो अदा करेगी। बाकी 20 रुपये जो हैं, ठीक है, 80 + 20, 80 उसने अदा करने हैं। एक चलान फार्म 80 का बनना है, दूसरा चलान फार्म 20 का बनना है। जितनी भी अमाउंट बनेगी उसकी 80% का एक बनेगा, दूसरा बनेगा 20% का। 80% वाला उसने खुद पे करना है नेशनल बैंक में, और 20% के हिसाब से जितनी रकम बनेगी वो उसने आपको रिटर्न देनी है, वो आपने खुद जाके बैंक में पे करना है। ये हुआ आपका GST यहाँ तक मुकम्मल। 2 चलान फार्म की रसीदें आपके पास आ गई। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स 4.5% के हिसाब से इस पर जितना बनेगा वो भी आपको रिटर्न देगा। वो भी आप खुद 20% वाले के साथ ही जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाओगे। इस तरह आपके पास टोटल 3 रसीदें आ जाएंगी, एक इनकम टैक्स की, 2 रसीदें GST की, एक 80% और दूसरा 20%। ये इस तरह है ये तरीका आपके टैक्स अदा करने का। स्टेशनरी के अलावा जो भी आप ख़रीदे हैं, जितनी भी परचेज़ करते हैं NSB से, उन सब पे ये GST 17% और इनकम टैक्स 4.5% हमने हर हाल देना है। ये दूसरा सवाल जो था आपका, उसका जवाब आपका ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर ना कुछ कमी रह गई हो, ना समझ आए, तो बाकी जो वीडियोस पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 10 वीडियोस हैं, इस हवाले से मैं अपलोड कर चुका हूँ। पूरा एक फ़ोल्डर है,
پلے لسٹ میں، وہ وہاں سے جا کے آپ ایک تسلسل سے سب دیکھو تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہر طرح کی سمجھ آ جائے گی، کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں یہ سوال نمبر 1 جو ہے اس کی طرف۔ آپ کا سوال ہے کیا مالی سال کے آخر میں اکٹھا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ جب بھی آپ نے رقم ڈرا کروانی ہے پرچیز کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، سروسز کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی، آپ نے کوشش کرنی ہے ودن 1 ویک اس کا ٹیکس پے کرنا ہے ہر حال۔ جو آپ کی پرچیز ہے وہ تو آپ نے کرنی وہاں سے ہے جہاں آپ کو وہ ملے گی، فائلر، رجسٹرڈ فرم، کمپنی، دکاندار، پرسنل لوگ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو یہ وہاں سے آپ نے کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کی پیمنٹ ٹیکسز کی ہو جانی ہے۔ اور اگر سروسز ہیں تو وہ آپ کسی پرسنل سے یا فرم سے بھی کروا رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس کچھ اور طرح کا ہے، وہ اس پہ جی ایس ٹی کے بجائے پی ایس ٹی ہوتا ہے، پروونشل سیلز ٹیکس، اور انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے 10% کم از کم، فائلر پہ، نان فائلر پہ ہوگا تو 15% ہوگا، تو پی ایس ٹی جو ہے یہ 16% ہوتا ہے ہمارے صوبہ پنجاب میں۔ تو ہرگز آپ نے یہ کوتاہی نہیں کرنی، جو بھی آپ کا ووچر ہے پرچیز کے بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی رسیدیں جو ہے وہ آپ نے نتھی کر کے رکھ لینی ہے۔ سمجھ آئی کہ ہرگز آپ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ ادا کرنا ہے، ودن 1 ویک کرنا ہے۔ اگر ودن 1 ویک نہیں کر سکے تو پھر آپ نے 1 ماہ کے اندر اندر کر دینا ہے۔ مثلاً اب نومبر کا منتھ جا رہا ہے، نومبر ہے، نومبر میں ہماری جتنی بھی پرچیز ہوگی یا سروسز ہوں گی ان کا ٹیکس نومبر سے آگے آپ نے نہیں جانا، کیونکہ جتنی بھی فرمیں ہیں، کمپنیاں ہیں، دکاندار ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر سے اور فائلر ہیں، تو ان کے ماہانہ گوشوارے جاتے ہیں۔ اگر وہ ماہانہ گوشوارہ سبمٹ نہیں کروائیں گے تو وہ فائلر نہیں ہیں۔ فائلر تب ہی رہیں گے ہر ماہ ان کو اینڈ پہ جا کے، یا پھر نیکسٹ جو منتھ ہوتا ہے اس کی 5 تاریخ تک ان کو بعض اوقات ایف بی آر کی طرف سے ٹائم مل جاتا ہے، تو 5 تاریخ تک انہوں نے یہ گوشوارے ہر صورت جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو جب ان کا گوشوارہ چلا گیا اس کے بعد آپ کا ٹیکس جمع نہیں ہوگا، اگر جمع ہوگا تو پھر آبجیکشن ہے۔ اب آپ کا اگر آپ نے یہ چھوڑ لیا ہے پورے مالی سال، یعنی لاسٹ ایئر جو ہمارا گزر چکا ہے 30/6 کو ختم ہوا ہے، 1/7/2020 سے شروع ہوا تھا، 30/6/2021 کو ختم ہوا، اس کا اگر آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا تو آبجیکشن آپ کا کھڑا ہے آپ کے سر پہ، آڈٹ پیرا ہے۔ یہ آبجیکشن ہے، بہت بڑا آبجیکشن ہے کہ آپ نے کیوں ٹیکس ادا نہیں کیا۔ تو اب وہ آبجیکشن تو ہے کہ آپ نے نہیں کیا، اگر آپ اس کو کر دو گے تو لیٹ والا آبجیکشن جو ہے وہ رہے گا، لیکن ٹیکس آپ کا پے ہو جائے گا آبجیکشن کے ساتھ۔ وہ لیٹ ادا کرنے والا آبجیکشن تو آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اس کا تو پیرا آپ نے بھگتنا ہے، لیکن آپ کا ادا ہو گیا۔ اگر آپ ادا بھی نہیں کرتے وہ بھی تو پھر 2 پیرے بن جائیں گے کہ آپ نے ٹیکس ادا ہی نہیں کیا۔ تو اب ٹیکس کی بات ایک آپ نے اور پوچھی تھی کہ یہ ٹیکسز جو ہیں کیا ان کی رقم الگ سے ڈرا کروانی ہے؟ یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ٹیکسز کی رقم ہرگز الگ سے آپ نے ڈرا نہیں کروانی، ٹیکسز اس اماؤنٹ میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کارروائی نہیں لکھ سکتے کہ میں نے فلاں چیزیں خریدی تھیں، ان کا اب ٹیکس ادا کرنے کے لیے مجھے اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، وہ ہرگز آپ کو منظوری نہیں ملے گی۔ اگر سکول کونسل آپ کو منظوری دے بھی دیتی ہے تو پھر بھی یہ آبجیکشن ہے کہ ٹیکس آپ نے اس وقت کیوں نہیں پے کیا جب وہ آپ چیز خرید رہے تھے۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائلر رجسٹرڈ فرم کے پاس نہیں گئے، آپ نے سامان غیر رجسٹرڈ اور نان فائلر سے خریدا ہے، یا پھر خریدا ہی نہیں ہے، اس طرح کے کئی آبجیکشن بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ہرگز کوتاہی نہیں کرنی کہ آپ نے جب بھی کارروائی لکھنی ہے پوری لکھنی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ٹیکسز جتنے بھی ہیں اسی اماؤنٹ میں سے آپ نے دونوں ٹیکس ادا کرنے ہیں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ جاؤ گے چینل پہ تو وہاں پہ آپ کو فولڈر ملیں گے، NSB کے فولڈر کو کلک کر کے وہاں آپ الگ الگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔
تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ ٹیب پہ اس کی انٹریاں کیسے کرنی ہوتی ہیں. تو وہ بھی کچھ دوست پوچھ رہے ہیں, 2-3 دوستوں نے پوچھا ہے, لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں بن سکی. اب انشاءاللہ میں 2-3 دنوں میں وہ ویڈیو ضرور بنا کے اپلوڈ کروں گا. تھینکس فار واچنگ.